بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. پوچھو ان سے آیت کا اس طرح سے آغاز ہوتا ہے، پوچھو ان سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو. ان سے پوچھو؟ بنی اسرائیل سے، یعنی یہودیوں سے پوچھو. مدینہ میں یہودی آباد تھے اور بعض اوقات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کی سچائی کو ایسے سوالات کرتے تھے جو کہ کتابوں میں اہل کتاب کی تورات اور انجیل میں وہ آئے ہوئے ہوتے تھے ان سے متعلق. اور مکہ والے جو تھے وہ کتابی علم سے بالکل نابلد تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ نہ تو تورات آپ نے پڑھی تھی، نہ انجیل، نہ کسی آپ کا کوئی استاد تھا، نہ کبھی کوئی سفر ہی کیا تھا سیریا یا روم، کسی عیسائی علاقے یا شہر، کبھی عیسائیوں میں نہیں رہے تھے. تو آپ کے لیے، اور اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، تو معلومات اس طرح نہیں تھی جس طرح ایک آج کی دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو اس وقت ایک علاقے کے لوگوں سے دوسرے علاقے کے بارے میں یا دوسری قوموں کے بارے میں سوال کرنا اور اس سوال کا جواب بہت مشکل تھا. وہی لوگ دے سکتے تھے جنہوں نے دنیا پھری ہو، جو پڑھے لکھے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ کی کوئی تعلیم اس دنیا میں کا کوئی انتظام تھا، کوئی استاد نہیں تھا، کسی یونیورسٹی کالج کہیں سے نہیں پڑھے تھے،
اور نہ ہی مکہ سے باہر کبھی نکلے تھے. ایک ہی سفر کیا تھا اپنے چچا کے ساتھ، اس لیے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، دوسری قوموں سے، اہل کتاب سے آپ کا واسطہ نہیں تھا. مدینہ بھی کبھی نہیں گئے تھے آپ، مدینہ میں یہودی آباد تھے. تو اس لیے یہ ایسے ہی ہے، کسی دور دراز کے گاؤں میں جیسے پاکستان یا انڈیا ہے، کسی بوڑھے سے یہ سوال کر لیا جائے شیکسپیئر کے بارے میں، وہ تو لاجواب ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ سوال کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر وہ سوال کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ذرا ان سے بھی تو پوچھو نا، یہ بات ان سے پوچھو، ان کی کتابوں میں یہ تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں، تو یہ بھی پوچھو ان سے. یعنی جو اب تک پوچھ رہے ہیں کہ کبھی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے ہیں، کبھی کچھ، تو ذرا ان سے بھی پوچھو کہ ذرا اس بستی کے بارے میں بتاؤ جو کہ مچھلیاں پکڑتی تھی، دریا کے سمندر کے کنارے آباد تھی، اور وہ ہفتے والے دن جو اللہ کے جو قانون تھا اس کی خلاف ورزی کرتی تھی. وہ تو انہوں نے پوچھا نہیں، ذرا آپ ہی پوچھ لیں ان سے. وَاسْأَلْهُمْ، ان سے پوچھو. وَاسْأَلْهُمْ، پوچھو ان سے. عن القر، سوال سے ہی ہے نا، لفظ سوال بھی ہم یوز کرتے ہیں، وہی عربی میں ہے. عن کا معنی ہے اباؤٹ، کے بارے میں. عن القریہ، قریہ بھی آپ نے سنا ہوگا لفظ، قریہ، قریہ کیا کہتے ہیں آبادی کو، ہے قصبہ، آبادی کہہ لیں، یا لوگوں کے بارے میں، جو آبادی جو لوگ ہوتے ہیں انسانوں کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. التی ہوتا ہے کہ جو کہہ لیں کہ اس طرح انگلش میں دیٹ، دوز دیٹ. کانت، جو تھی، حاضرہ البحر، حاضرت البحر، جو سمندر، بحر کہتے ہیں آپ پتہ ہی آپ کو، بحر سمندر کو کہتے ہیں. اور حاضرہ کیا ہوتا ہے؟ حاضرہ حاضری، حاضری، حاضر جناب، حاضری جو حاضر ہے، جو حاضر ہونا. تو یہاں اس کے معنی جو حاضر تھی سمندر کے کنارے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو سمندر کے کنارے آباد تھی. کیا یہ ایسے ترجمہ آپ صحیح ترجمہ روانی سے کریں گے؟ یہ نا اس بستی کے بارے میں سوال کرو جو سمندر کے کنارے آباد تھی. از کا معنی ہوتا ہے پین، جب. یعدون، جب انہوں نے حدیں کراس کی. یہ کا معنی یہ ہوتا ہے یادون، جمع ہے. اذ یادون، جب انہوں نے خلاف ورزی کی. پھر سبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، یا ہفتے کے بارے میں، یا ہفتے کے دن. از کیا معنی ہے اس کا؟ جب. جب. تأتیہم، جب آتی تھیں. ہیتان، ہود کی جمع ہیتا نہم، ہیتان جمع ہے ہود کی. ہود کہتے ہیں مچھلی کو. ہیتانہم، جب مچھلیاں آتی تھیں. یوم سبتہم، ہفتے کے دن. شرعاً، ابر ابر کر. ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں شارع، رستہ، بالکل جو ظاہر سیدھی سڑک ہوتی ہے، شارع عام، شارع تو سیدھا. شریعت کا لفظ بھی اسی سے ہے، راستہ. شارع، شریعت. شرعاً سے یعنی بہت ابر کر، کھلے عام آتی تھیں، کھلا. کوئی لفظ کہہ لیں، لفظوں سے لفظ نکالیں تو وہ پھر یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. شرعاً، بالکل کھل کر، اوپر سمندر سے اوپر ایسے کھل کر آ جاتی تھی، نظر آتی تھی بڑی بڑی مچھلیاں. شرعاً. تو وَيَوْمَ لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا نہیں آتی تھی، لا تاتی. کذالک، اس طرح ہم نے آزمایا اس بستی والوں کو. نبلوہم، آزمایا. بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے. اب یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، جیسے کہ اب تک آپ نے دروس میں یہ ہم نے جانا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ فلسطین چلو اور جہاد کرو، تو انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. یہ پچھلے درس میں ہم نے سیکھ لیا تھا کہ وہ سست تھے،
اور نہیں لڑنا چاہتے تھے، موسیٰ سے کہنے لگے کہ تم جاؤ، تمہارا خدا لڑو، جب فتح ہو جائے پھر بتانا، ہم آ جائیں گے، پھر ہم آئیں گے۔ تو اس طرح ان پر جو ہے وہ صحرا میں پھر بھٹکتے رہے۔ اور کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جرمانہ بھی کیا، جس کو خراج کہتے ہیں، وہ زمینیں بھی ادھر کاشتکاری کرتے ہوں گے، پھر ان پر خراج لگایا، یعنی سزا کے طور پر۔ اور پھر وہ نسل ظاہرہ فوت ہوگی کچھ سالوں بعد، 40 سال بعد نئی نسل جو ہے وہ بڑی، بچے جو ہے جوان ہوئے، یہ جو ہے یہ انہوں نے پھر جہاد کیا اور فلسطین میں پھر انٹر ہوئے۔ اب لاسٹ درس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب یہ فلسطین میں انٹر ہو رہے تھے، یہ جوان تھے، بہادر تھے، اس طرح بزدل نہیں تھے، انہوں نے وہ غلامی نہیں دیکھی تھی، لیکن خون میں تو اپنے وہ اسی طرح کی عادتیں تھیں نا، خون تو انہی کا تھا نا۔ تو پھر ہم نے لاسٹ درس میں یہ پڑھا تھا، تو بستی میں داخل تو ہوئے، لیکن حتتن کی جگہ کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہنتتن، یا اللہ ہمیں گندم دے دے، یعنی آخرت کی بجائے، مغفرت کی بجائے دنیا مانگی، لالچی تھے۔ تو یہ، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ تضحیک کی، مذاق اڑایا اللہ کی آیتوں کا یا اللہ کے حکم کا۔ تو اس طرح کر کے یہ داخل ہوئے، اور پھر جو ہے داخل ہو گئے، شہر فتح ہو گیا، فلسطین میں مختلف جگہوں پر آباد ہو گئے، یہ فلسطین پر مختلف جگہوں پر آباد ہو گئے، اور اس طرح ان کی نسل چلتی رہی، اور پھر آگے چل کر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر تھے وہ آئے، ان کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان، وہ بادشاہ بنے، ان پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی بادشاہ تھے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ انہی کی نسل سے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، بنی اسرائیل سے، یہ جب فلسطین فتح ہو گیا تو یہ پھر فلسطین، جارڈن، اسرائیل، یہ سارا عراق، آج تو ایک ملک ہے نا، تو یہ ایک ہی تھا سارا، یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ان علاقوں میں تھی۔ اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ بستی کا واقعہ ہوا، یعنی ایک بستی، یہ ساری قوم تو پھیل گئی نا ادھر ارد گرد، کوئی سمندر کے کنارے کوئی آبادی ہوگی، وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تھا ایلیا، اس طرح کا نام، ایلیا اس طرح کا نام تھا اس آبادی کا۔ تو برحال نام سے قرآن کریم میں نام نہیں آیا، دوسری کتابوں سے یہ نام ملتا ہے۔ نام جو بھی ہو، اصل مقصد تو سبق سیکھنا ہے، اس آبادی نے کیا گناہ کیا اور ان کی سزا پھر کیا ہوئی، اور ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں اس جیسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اصل تو بات یہ ہے، آبادی کہاں بھی تھی، وہ سمندر کے کنارے بہرحال آباد تھی، اور جو آبادیاں سمندر کے کنارے ہوتی ہیں ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑ کر بیچنا ہی ہوتا ہے، تو یہ مچھلیاں پکڑ کر بیچتے تھے، یہ ان کا کاروبار تھا، یہ ان کی دکانیں تھیں، کاروبار تھا، جو بھی روزگار کا ذریعہ یہی تھا ان کا۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ آج بھی جو پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ہفتے والے دن وہ کام نہیں کرتے۔ ان علاقوں میں چلے جائیں نا، وائٹ فیلڈ وغیرہ، تو ہفتے والے دن بالکل اندھیرا ہوتا ہے، گھروں کی لائٹیں بھی نہیں آن ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کرتے، یعنی بس آرام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی یعنی دنیاوی کام کوئی نہیں کرتے، بٹن بھی نہیں دبانا، لفٹ بھی نہیں استعمال کرنی، اس طرح کا ان کا آج بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ ہفتے والے دن کام نہیں کرنا، وہ اس کو دین کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے لیے اس کو بالکل خاص کر دو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جمعے والے دن ہمارے لیے بھی، ہمارا بھی وہ پابندی ہے، کام نہیں آپ کر سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، جاب نہیں کر سکتے، سارا دن نہیں،
یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ آپ سارا دن دکان کھول سکتے ہیں، لیکن جب جمعے کے خطبے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ کہہ لیں اندازاً 11-12 بجے، اس کے بعد کام نہیں کرنا، دکان کھولنی بھی ہے تو وہاں ایسا کوئی امپلائی چھوڑ کے آئیں جو مسلمان نہ ہو، جس پر جمعہ یا خواتین بھی دکان پہ، کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، لیکن جمعے والے دن کوئی مسلمان اپنے کاروبار کی جگہ پر اگر رہے گا تو وہ اس کی انکم حرام ہے، وہ جائز انکم نہیں ہے۔ جس طرح ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا ہفتے والے دن، ہمارا سب، ہماری مچھلیاں، ہمارا کاروبار وہ جمعے والے دن وہ 3-4 گھنٹے، 2 گھنٹے کہہ لیں، خطبہ جب ختم ہو جائے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے، اے مومنو جب اذان ہو جائے جمعے کی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، بھاگو، فاسعوا صحیح کرنا، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعے کی خطبے کے لیے چلو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت کو بند کر دو، وذروا البیع، بیع اصل میں بیع کے معنی ہوتی ہے سیل۔ اب خرید بھی ہوتی ہے بزنس میں، اکاؤنٹس بھی بناتے ہیں، کسٹمر ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، بزنس کے کئی حصے ہوتے ہیں، بزنس کا ایک حصہ ہوتا ہے سیل۔ اللہ تعالیٰ نے بزنس کے اس حصے کے لیے کہا کہ اس کو چھوڑ دو جو بزنس کا سب سے زیادہ کہہ لے کہ قیمتی، یعنی کہ بزنس مین کو کیا ہوتا ہے، سیل ہی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ آج کتنی سیل ہوئی ہے، یہی بات کرتے ہیں آج کتنی سیل ہوئی ہے، ایک دوسرے سے یہی پوچھتے ہیں۔ تو بزنس میں جو دوسرے چیزیں ہیں، مثلا پیمنٹس کرنی ہیں، وہ بھی بزنس کا حصہ ہے، وہ بھی منع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نام اس کا لیا جو سب سے زیادہ، مثلا آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ویئر ہاؤس ہے آپ کا یا دکان ہے، آپ جمعے کی تیاری پکڑے ہوئے ہیں کہ ابھی جانا ہے جمعے کے لیے، میں نے ابھی 1 گھنٹہ ہے، تیاری ہے، کپڑے صبح سے نہا لیا، صبح سے بدلے ہوئے ہیں کپڑے، تو کوئی امپلائی آتا ہے کہ میرا جی چیک بنا دیں، میری ایج آج ویکنڈ ہے اور جمعے کے دن میں کام نہیں کرتا، کہہ دیں گے چلو جان چھڑانے کے لیے کہ پیمنٹ جا رہی ہے نا، تو پرچیز سپلائر آتا ہے، اس کو بھی وہ مانگتا ہے پیسے، بھئی آج ہمارا جمعہ ہے، تو لیکن اگر کوئی کسٹمر آ جائے دکان، آپ کو پتہ ہے کس نے 5-6 ہزار کی سیل کروا دینی ہے، پھر ذرا کہنا مشکل ہے کہ بھئی جمعے کا وقت ہے، اب اس کے لیے پتہ ہے نا 6,000 پاؤنڈ آ رہا ہے، 1000 پاؤنڈ آ رہا ہے یا 500 آ رہا ہے، وہاں پھر اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، خیال میں دوسرا جمعہ پڑھ لوں گا، خطبے میں جا کے مل، پھر وہ بندہ ہیلے بہانے تلاش کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنس کا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وذروا التجارہ، بزنس کو، تجارت کو بند کر دو، فرمایا وذروا البیع، لیو دا سیل، کسٹمر بھی آ جائے اس کو بھی نو کہہ دو جمعے کا وقت، وذروا البیع ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، یہ سورہ جمعہ کا میں آخری رکوع پڑھ رہا ہوں۔ فَإِذَا، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں، میں اس لیے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہم مچھلیاں پکڑنے والے کا قصہ ہی یاد کر لیں، سٹوری کے طور پر یاد کر لیں، اور اس سے سبق کیا ہے ہمارے لیے وہ ہم بھول ہی جائیں۔ یہ قرآن کریم میں قصے کہانیاں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، میرا سبت کون سا ہے، میری مچھلیاں کون سی ہیں، وہ تو ہو گیا، ان کا تو معاملہ ہو گیا جو ہو گیا، آپ کی مچھلیاں آپ کے جمعے والے دن، آپ کا بزنس ہے، آپ کی شاپ ہے،
جو بھی ہے آپ کا بزنس، آپ کی جاب ہے۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ پڑھ لو فَانْتَشِرُوا، پھیل جاؤ، پھر خوب ڈٹ کر کام کرو۔ ٹیکسی چلاتے ہو ٹیکسی چلاؤ۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میں آگے پیچھے کام کروں نہ کروں لیکن جمعہ پڑھنے کے بعد ضرور کرتا ہوں۔ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کرو کام۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر چھا جاؤ، پھر پھیل جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، پھر خوب ڈٹ کر کام کرو، پھر سستی نہ کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو یہ یعنی کہ وہ ہمارے لیے وہ سورہ جمعہ کی آیتیں اس سے متعلقہ ہیں، اس لیے میں نے اس کا حوالہ تھوڑا سا دے دیا۔ تو یہاں وہ یہ جو ان کا جو کیا تھا وہ یہاں جیسا کہ ابھی ترجمہ ہم نے پڑھا کہ ہفتے والے دن، جس دن تجارت منع تھی اور جس دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا، اس دن کیا کہا جا رہا ہے یہاں کہ اس دن مچھلیاں کچھ زیادہ آتی تھی ان کی آزمائش کے لیے۔ یعنی ہماری آزمائش یہ ہو سکتی ہے وہ جمعے کے اس ٹائم پہ کسٹمر کی لائن لگ جائے، آپ نے شٹر نیچے کرنا ہے، لائن پیچھے لگی ہوئی ہے تو لگی۔ ہاں کوئی اور انتظام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بنائے ہیں، جائز راستے۔ وہی آپ نان مسلم امپلائی رکھا ہوا ہے، وہ ہینڈل کرے کسٹمر، آپ نے اٹھ جانا ہے، آپ نے جمعے کے لیے آ جانا ہے اور جمعے کے لیے بیٹھنا ہے، اور یہ نہیں کہ اس خطبے کے دوران موبائل بھی نہیں چیک کرنا، یہ آپ کا سبت ہے، یہ آپ کا میسیجز نہیں چیک کرنا۔ جمعے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہت ساری احادیث ہیں کہ خطبے کے دوران بولنا نہیں ہے، میسیج بھی نہیں کرنا۔ ایک شخص، ایک صحابی جمعے کے خطبے کے دوران، وہ کیونکہ مسجد نبوی میں وہ کارپٹ تو نہیں ہوتا تھا، تو وہ جو پتھر ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ بچھائے ہوئے تھے، بجری آپ کہہ لیں، تاکہ وہ کچا فرش تھا تاکہ مٹی اڑ کر جو ہے نا وہ نہ پڑے۔ وہ بجری بچھائی ہوئی تھی، سیمنٹ ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، بجری بچھائی ہوئی تھی تاکہ کچے فرش سے مٹی نہ اڑے۔ وہ اس فرش کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے۔ تو وہ صحابی جمعے کے خطبے کے دوران وہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پتھروں کے ساتھ کھیلا جمعے کے دوران، کا جمعہ لغو، کا جمعہ ضائع ہو گیا۔ یعنی وہ اس وقت مثال دی تھی۔ اگر آج یہی بات ہم دیکھیں، جس نے میسج کیا موبائل سے، یہ آج کے یہی پتھر ہیں، کسی چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی، خطبہ سننا ہے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی خطبے کی، متوجہ ہو کر بیٹھنا، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی میسج نہیں چیک کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی نہ بولے، اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو کوئی چپ نہ کرے۔ یہ چپ کرانا بھی بولنا ہی ہو گیا نا، تاکہ وہ ایک تو بولا ہے، یہ نہ ہو کہ 10 آدمی اس کو چپ کرانے میں لگ جائیں، شور تو مچ جائے گا۔ دیکھیں کیسی حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہ بولے، اگر کوئی بولے تو اس کو کوئی چپ نہ کرے۔ کتنی حکمت ہے۔ اور پھر اسی طرح جمعے کے دوران یہ احتیاطیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں، خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے اور اونچی نہیں بولنا ہوتا۔ ہاں اگر کوئی ڈینجر ہے، مثلا کوئی پھسلن ہے، کہیں پانی گرا ہوا ہے، کوئی پھسل کے گر نہ جائے، آپ نے اگر اس کو بتانا بھی ہے نا کہ یہ پانی ہے یا کوئی ڈینجر ہے یا یہ کوئی خطرہ ہے، اشارے سے بتانا ہے، کوشش کرے نہ بولا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ تو یہ ہمارا سبت ہے، یہ ہماری مچھلیاں پکڑنے والی بات جو ہے وہ ہو گئی۔ تو ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، شرام اٹھ کے آتی تھیں، ٹھیک ہے، یہ اس دن اٹھ کے آتی تھی۔ ہیتانم یوم شرام اٹھ کے، یوم لا یثبتون لا تاتیم، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھے آتی نہیں تھی۔ یہ ان کی آزمائش تھی نا،
اس دن تو وہ کیا کرتے تھے، اب یہ قرآن کریم میں اس کے لیے نہیں بتائی نہیں گئی تفصیل، نہ حدیث میں ملتی ہے. یہ جو ہے وہ پیپل آف دا بکس جو ہیں ان کی کتابوں سے جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہفتے والے دن کیا کرتے تھے، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اپنا ایک انہوں نے راستہ نکال لیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن جال بچھا دیتے تھے. وہ جو مچھلیاں ابر کر آتی تھیں وہ جال کے اندر پھنس جاتی تھیں، پھر وہ واپس نہیں جا سکتے، تو اتوار والے دن وہ جال سے پکڑ لیتے تھے. یہ انہوں نے ایک قسم کا اپنا راستہ نکالا جو کہ غیر قانونی تھا. یا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک تالاب سمندر کے ساتھ بنا لیا تھا جو کہ سلوپ تھی، مچھلیاں جو ہیں وہ اس طرف آ جاتی تھیں اور پھر وہ اونچائی کی وجہ سے سمندر میں واپس نہیں جا سکتی تھی، تو وہ ہفتے والے دن وہ سائڈ پہ جو انہوں نے کھڈا سا بنایا ہوا تھا وہ وہاں سے آ کے پکڑ لیتے تھے. بہرحال اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا مذاق اڑایا، راستہ نکالا اپنا خلاف ورزی کا. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے یہ راستہ نکالا. اور یہ گناہ تھا، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی، تو یہ منع تھا اور یہ قسم کا گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آیت بڑی قابل غور ہے، لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اس طرح ہم نے ان کو آزمایا. کیوں آزمایا؟ یعنی کیوں مچھلیاں آتی تھیں؟ یہ آزمائش تھی نا. ہفتے والے دن کیوں مچھلیاں آتی تھیں زیادہ؟ یہ آزمائش تھی ان کی. اس طرح ہم نے ان کو آزمایا. کیوں آزمایا؟ اس کی وجہ بتائی، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ گناہ بہت کرتے تھے. یعنی کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا زیادہ آنا ایک قسم کا ان کے لیے گناہ کی ٹیمپٹیشن دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور آزمائش میں ڈال دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ گناہ کے مواقع زیادہ ملنا شروع سے پناہ مانگے. ہم انسان ہیں، گناہ کے اندر ٹیمپٹیشن ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے. اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ گناہ کے مواقع مجھے نہ دے، میں کمزور ہوں. مچھلیاں ابر کر میرے سامنے نہ آئیں. جمعے والے دن بہتر ہے میری کوئی سیل کو کسٹمر نہ ہی آئے، نہ کہ کمزور ہے نا انسان، میں اس آزمائش سے نہ ہی گزروں تو اچھا ہے، اس دن کوائٹی رہے تو اچھا ہے. اسی طرح گناہ کے اور بھی مواقع ہیں زندگی میں. اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے یا اللہ مجھے ایسی سچویشن میں نہ ڈالنا کہ میں گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے میرے دل میں خیال بھی آئے. اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی سچویشن سے، ایسے راستوں سے نہ گزریں جہاں گناہ کے مواقع ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ پہلی نگاہ جو ہے غیر محرم پر وہ معاف ہے، دوسری اٹھا کے دیکھنا یہ آپ نے ایک قسم کا گناہ کیا ہے. اور ایسے گناہوں کا ارتکاب آپ کو اصل زنا کے قریب لے جائے گا. آنکھوں کا استعمال، آنکھوں کا ناجائز جگہوں پہ جانا، اور پھر آنکھوں سے پھر دماغ میں ظاہر فطور پیدا ہوتا ہے، دل میں خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پھر پلاننگ ہوتی ہے اور انسان آخر کار گناہ کا ارتکاب کر. اس کو کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، کہتے ہیں نا کہ شروع میں اس کو دبا دو. جو جب کوئی بری چیز سر اٹھانا شروع کر دے تو اس کو دبا دو، اور وہ ہے آنکھ. آنکھ کو کوئی کنٹرول کر لے تو بہت سارے گناہوں سے، اصل گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے. اپنے آپ کو ایسے راستوں سے نہ گزرنے دیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو ایسے مواقعوں سے دور رکھیں جہاں ممکنات ہیں کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو سکتے، انسان ہیں. تو اسی لیے جب انسان ایسے مواقعوں سے بچتا نہیں ہے، یہ بھی تو گناہ ہے.
جب انسان گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سزا کے طور پر اس کے لیے گناہ کے مواقع اور کھول دیتا ہے تاکہ اس کو صحیح طرح سے پھنسایا جائے۔ یہ سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ تو وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کے ارتکاب کا راستہ اور بڑھا دیا۔ مچھلیاں ہفتے والے دن زیادہ آنا شروع ہو گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی کہ ان کو گناہ کی ٹیمپٹیشن جو ہے اس کی۔ تو یہی بات، یہی ریزن اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں بتاتے ہیں، کذالک نبلوہم، اس طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، بما کانوا یفسقون، یہ آپ ترجمہ بھی پڑھیں، اس وجہ سے تھے، اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے، گناہوں سے حتی الممکن بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اے اللہ مجھے بچا کے رکھنا۔ جب اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ واقعتاً ایسے مواقع آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، اللہ سے مانگا ہے نا، نہیں آئیں گے کہ جس سے آپ ٹیمپٹیشن میں آ جائیں یا جس سے آپ کے گناہ کا ارتکاب ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، یہ میں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ وہ اب میں اس کی پہلے وہ تفصیل بتا دیتا ہوں، آپ کے علم میں پہلے ہی شاید ہوگا، یہ واقعہ مشہور ہے، بہت سارے ساتھیوں نے سنا ہوگا میرا خیال یہ واقعہ۔ وہ جو آبادی، جو لوگ آباد تھے سمندر کے کنارے، ان میں کچھ لوگ تو یہ تھے جو ہفتے والے دن یہ مچھلیاں پکڑتے تھے اس طرح چکر چلا کر، کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ نہ کرو، جیسے ہوتا ہے نا کوئی برائی کرتا ہے تو دوسرا منع کرتا ہے کہ یا کیا کر رہے ہو، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، نہ کرو، منع کرتے تھے۔ ایک تیسرا گروہ تھا، وہ خود تو نہیں پکڑتا تھا مچھلیاں، خود گناہ نہیں کرتا تھا، خود اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ اس طرح تین گروپ ہو گئے، ایک گناہ کا ارتکاب کرنے والے، مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرا ان کو روکنے والے، تیسرا گروہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، خود بھی نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے۔ اب جو روکتے نہیں تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، وہ بات کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ، وَإِذْ قَالَتْ، جب ان کے ایک گروہ نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو تم، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو نصیحت کرتے تھے، ان کو کہہ رہے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اس قوم کو یعنی اس گروہ کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، جن کو اللہ عذاب دے گا، یعنی وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں ان کو منع کر رہے ہو، کیوں ان کے ساتھ الجھ رہے ہو، کرنے دو ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا، سزا دے گا، تم کیوں برے بن رہے ہو ان کی نظروں میں۔ یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح تم بھی کام ہو جاؤ، کرنے دو ان کو، خود نہ کرو، کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، قالوا، وہ اب جواب دیتے ہیں، جو منع کرتے ہیں وہ اب جواب دیتے ہیں، قالوا معذرة إلى ربكم، کہ یار کم از کم ہم اللہ کے پاس کوئی ایکسکیوز تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم نے تو منع کیا تھا، اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے تم تو نہیں گناہ کرتے تھے لیکن تمہارے سامنے برائی ہو رہی تھی، تم خاموش بیٹھے رہے منہ بند کر کے، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ معذرت ہوتی نا لفظ معذرت، قالوا معذرتن، قالوا معذرتن، معذرت ہوتی ہے کہ اللہ سے معذرت کر لیں گے کہ یا اللہ معاف کر دے ہمیں، ہم نے تو کوشش کی تھی، معذرت ایکسکیوز کہہ لیں، یہ ایکسکیوز بھی کہتے ہیں نا، معاف کیجیے گا ایکسکیوز میں،
یعنی ایکسکیوز، معذرت، ایکسکیوز، کہ اللہ کے ہاں ہم معذرت تو کر سکیں گے. عذر، عذر ہوتا ہے ایک لفظ، عذر بھی اسی سے ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر تو ہوگا نا، اللہ کے پاس معذرت سے ہے. قالوا معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے پاس. ولعلہم یتقون، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم منع کریں گے وہ شاید رک ہی جائیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ہم منع کریں شاید رک ہی جائیں. ضروری تو نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کوئی مان ہی جائے شاید. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کوئی، ہمارے پاس کوئی بہانہ تو ہو نا کہ یا اللہ ہمیں نہ کچھ کہو، ہم خود بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بھی روکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ گھر آتے ہیں نا تو گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بچے کھیلتے ہیں، بچے اکیلے ہیں گھر میں، پائپ پھٹ جاتا ہے یا کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو آپ جس نے ڈیمیج کیا اس کو بھی کچھ کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور بڑے بچے کو بھی ڈانٹتے ہیں. تو تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہے گا میں روکتا رہا. پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ آپ کہیں گے کہ تم یار اچھے بھلے ہو، بڑے ہو. تو یہ برائی کرنا، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. لیکن برائی کرتے ہوئے کو دیکھ کر نہ روکنا، یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے. ایسے لوگ بھی یہ نہ سمجھے، آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا نا، ایک آدمی تھا، ایک آبادی تھی بنی اسرائیل میں، اسلام سے پہلے، بہت گناہ گار تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اس آبادی کو الٹ دو. تو فرشتوں نے دیکھا کہ ایک آدمی تو بڑا عبادت گزار ہے ان میں. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ان میں تو ایک بڑا نیک آدمی ہے، وہ عبادت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا پوری آبادی کو اس کے اوپر الٹ دو. جب میرے احکامات کی نافرمانی ہو رہی تھی اس کے ماتھے پر کبھی ایک بل بھی نہیں آیا. یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی عبادت کرتے کرتے اور یہ سوچتے سوچتے کہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. نہیں، وہ ایک عالم کہتے ہوتے تھے دوسروں کی نجات میں آپ کی نجات ہے. دوسروں کی نجات کی کوشش جو کرتا ہے اسی میں آپ کی نجات ہے، یہی آپ کی نجات ہے. تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوئی برائی دیکھیں، کوئی گناہ ہوتا دیکھیں، کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی دوست کو پیار اور محبت سے کو مچھلیاں پکڑنے سے روکیں، کو گناہ کے ارتکاب سے روکیں، سمجھائیں. اس کے دو فائدے ہوں گے جو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتے ہیں. ایک تو یہ قالوا معذرۃ الی ربکم، آپ کو بہانہ مل جائے گا، آپ اللہ کے ہاں کچھ جواب دے سکیں گے. دوسرا ولعلہم یتقون، شاید وہ ڈر ہی جائے، رک ہی جائے، بندہ اس میں تقوی آ جائے، وہ رک بھی تو سکتا ہے. آپ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا، پھر آپ کا اجر ڈبل ہو جائے گا اگر. ٹھیک ہے، دونوں طرف ون ون سچویشن ہے. ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ کوئی برائی ہو تو اس کو روکنے کے 3 طریقے ہیں، 3 لیول ہیں ایمان کے. یا تو اس کو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں اس کو. اگر آپ میں طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں. اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، جزاک اللہ، اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، اگر آپ میں طاقت ہے، آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں یا حکومت میں ہیں، یا طاقت سے روکیں کہ نہیں بھائی آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. اگر آپ طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے تو روک سکتے. زبان سے روکیں کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں، نہ کریں. اگر زبان سے روکنے سے بھی جان کا خطرہ ہے، ڈر ہے، کم از کم دل میں ضرور برا جانیں کہ یار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کبھی موقع ملا تو میں اس کو سمجھاؤں گا. اگر دل میں بھی برا نہیں ہے تو پھر آپ وہ اسی گروپ کی طرح ہے جو کہتے ہیں وہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی، اس کو بھی سزا اللہ نے دی. آگے آتا ہے نا کہ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. انجینا الذین ینہون، ان تینوں گروپوں میں کس کو اللہ نے بچایا؟ ینہون، جو منع کرتے تھے، جو برائی کو روکتے تھے،
اس کو اللہ نے بچایا، اور باقی دو کا تذکرہ نہیں ہے۔ دو کا تذکرہ ہے کہ ان کو ہم نے سزا دی، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، ان کو ان کی پکڑ ہوگی، ان کو تباہ کر دی، ان کو سزا دی۔ آگے سزا کا ذکر آتا ہے، اگلی آیت میں سزا کا ذکر آئے گا۔ تو یعنی کہ برائی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، دل میں برا جاننا۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے تو وہ کمزور ایمان بھی آپ میں نہیں ہے۔ ایمان کا یہ کمزور، دل میں تو برا جان سکتے، اس میں تو کوئی آپ کو کوئی نہیں ہونی چاہیے نا رکاوٹ، برائی سے نفرت تو کرنی چاہیے نا۔ تو اس لیے یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے جہاں کوئی بری چیز۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کو واقعتاً پتہ نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے یورپ میں کئی لوگ رہے ہیں کئی سالوں سے، کئی نسلوں سے، بہت ساری چیزوں کا انہیں ایک کلچر میں، اس کلچر میں کئی سال رہنے کی وجہ سے کبھی کسی مسلمان سے انٹریکشن نہیں ہوا۔ یورپ کے بہت سارے ملک ہیں، بہت سارے ایسی جگہ ہیں، تو ان کو واقعتاً پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بری چیز ہے۔ کبھی ان کو سمجھائیں تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ ایسے کیسز ہیں کہ یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو حرام ہے۔ ان کو بتائیں نا، ابھی آپ مسلمان ہو اور آپ کے رب نے اس کام سے منع کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، بھی کسی نے بتایا نہیں، تو کیا پتہ آپ کے کہنے سے کوئی سیدھے راستے پر آ جائے، اللہ اس کا دل بدل دے۔ نہ بھی بدلے، آپ نے اپنا فرض ادا کر۔ تو یہ ان آیتوں سے ہمیں، میں نے جمعے کی ریلیونس بھی بتا دی اس آیت سے، اور جو ہے وہ برائی کو روکنے کی ریلیونس بھی جو ہے وہ اس سے متعلقہ بھی احادیث ہم نے آج شیئر کی ہیں۔ اور جو نہ روکنا جو ہے برائی سے، وہ آپشن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یعنی وہ دونوں گروپوں کو، کچھ روایات میں آتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں کیا، یہ تو بتا دیا اللہ نے کہ جو روکتے تھے ان کو بچا لیا ہم نے۔ فلما نسوا ما انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ دوسرے دو گروہ تھے، اب آگے ان کا اسپیسیفکلی نہیں بتایا اس آیت میں کہ وہ ظلم، جنہوں نے ظلم کیا ان کو سخت سزا دی۔ کیا دونوں گروپوں کو سزا دی؟ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، اور جو نہیں روکتے، دونوں کو پکڑ لیا، یا صرف گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو ہی پکڑا؟ وہ جو درمیانی لوگ تھے ان کا تذکرہ واضح طور پر نہیں، ان کا کیا بنا؟ پر اس میں اختلاف ہے۔ کچھ جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے ساتھ ہی سزا دے دی گئی۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی نہیں بتایا تو ہم یہی ازیوم کرتے ہیں کہ وہ بھی بچ گئے تھے، پازیٹیو تھنکنگ۔ تو بہرحال زیادہ قرینِ قیاس یہی ہے کہ جو نہیں روکتے تھے وہ بھی، ان کو بھی سزا دی گئی۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر ہے اور اسی پر اپنا درس ختم کریں گے۔ سزا ان کو کیا دی گئی وہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، کہ جو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ وہ آبادی تھی، اس آبادی کے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ تو وہ بندر جو ہے وہ انسان کے قریب ترین ہوتا ہے شکل مشابہت میں۔ تو وہ بندر تھے اور ایک دوسرے کو وہ پہچانتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو، جن کو سزا دی گئی وہ دیکھتے تھے ایک دوسرے کو، پہچانتے تھے، اور بندر بننے کے بعد 3 دن تک زندہ رہے اور 3 دن کے بعد سب مر گئے۔ لیکن ان کی تضحیک کی گئی، یعنی ان کو، یعنی کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو ایسے جانور بنا دیا گیا جو کہ مذاق ہی ہوتا ہے۔ بندر آپ دیکھیں نا، بندر
کبھی اچھل کے ادھر جاتا ہے. وہ ایک نان سیریس سا جانور ہے نا جو بندر ہے, وہ ایک غیر سنجیدہ قسم کا جانور ہے. کبھی ٹبوسی مار کے ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. اس کو دیکھ کر اکثر بچے ہنستے ہیں, جب زو میں جائیں تو بچے ہنستے ہیں اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو کیونکہ انہوں نے دین کو غیر سنجیدہ لیا, دین کا مذاق اڑایا ان لوگوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے جانور بنایا جو کہ مذاق ہی مذاق, نان سیریس, بس ٹبوسیاں مارتے تھے. تو دوسرا انسانوں سے مشابہت بھی تھی ان کی, یعنی وہ میں پوری تفصیل پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے بندر ہی کیوں بنایا ان کو. وہ پورا یعنی جیسی جیسی ان کی حرکتیں تھیں وہ اسی قسم کا جانور اللہ تبارک و, یعنی وہ ایسا کام کرتے تھے کھل کے گناہ بھی نہیں کر رہے تھے, گناہ کا ایک راستہ نکال رہے تھے. یعنی بظاہر جیسے ایک شخص نا بظاہر داڑھی بھی رکھ لے, دین بھی, حج بھی کر لے, اندر سارے گناہ ہیں, یعنی مشابہت بھی ہے, ملا جلا سا کام کر رہا ہے. تو بندر بھی ایک ملی جلی سی مخلوق ہے, انسان بھی ہے جانور بھی ہے. شکل, ہاتھ دیکھیں اس کے, پاؤں اور اس کا جسم کافی حد تک, یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا بنا دیا کہ انسان بھی ہو اور بندر جانور بھی ہو, یعنی تم کو بھی وہی کرتے ہیں, ملی جلی سی کوئی چیز بنا دیتے. یعنی بہت ساری جو توضیحات ہمیں ملتی ہیں کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے بندر ہی کیوں ان کو بنایا. تو یہ ان کی ایک سزا تھی. اور آگے پھر اور دوسری سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے اگلی آیتوں میں, وہ ہم اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ. تو ان سزاؤں کا تذکرہ, ان کو بندر بنا دیا, یا اور بھی سزائیں جو اگلے دروس میں آئیں گی, ان کو یہ نہ سمجھا جائے, اگلے درس میں بھی اس کا اعادہ کروں گا انشاءاللہ. ان سزاؤں کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ یہودی تھے, ان کو سزائیں دی گئیں, وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے. ان کو آپ نے اپنے لیے لاگو کرنا ہے کہ ہم بھی ایسے کریں گے تو ہمیں بھی یہ سزائیں ملیں گی. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر تو نہیں بنایا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکلیں نہیں بگاڑی جائیں گی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی. لیکن دوسری جو سزائیں اگلی آیتوں میں آئیں گی, مسلمان ان سزاؤں سے گزر رہے ہیں. ہمارے جو مسلم امہ ہے انہی حرکتوں کا ارتکاب کر رہی ہے جو بنی اسرائیل یا یہودیوں نے کی تھی. ہم بھی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بھی آدھے تتر آدھے بٹیر ہیں, نہ مسلمان ہیں نہ غیر مسلم ہیں. وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا نا کہ اس دنیا میں مسلمان جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں. کیوں؟ کہ غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, ان کو مارو, اور ان کو آخرت میں مار پڑے گی اس لیے کہ تم مسلمان تھے ہی نہیں, نام کے مسلمان تھے, تم تو بندر, یعنی وہ بندروں کی مثال پھر ذہن میں آتی ہے, یعنی ملی جلی مخلوق ہو, نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو اگلی آیتوں میں جو سزاؤں کا تذکرہ ہے وہ مسلم امہ کے لیے قابل غور ہے کہ کہیں ہم بھی انہی سزاؤں میں سے تو نہیں گزر رہے کہ جگہ جگہ ہمیں مار پڑ رہی ہے. یہودیوں کو بھی اس طرح مار پڑی ہے ہسٹری میں, یہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ طاقت میں ہیں, کہ پچھلی ہسٹری پڑھیں ہمیشہ ان کو مار پڑی ہے. یعنی کہ یہ ہٹلر کا واقعہ نہیں, اس سے اور بھی قرآن کریم میں بھی کئی بادشاہوں کا تذکرہ ہے جہاں بہت سارے انہوں نے ہارڈ ٹائمز دیکھے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, یہ نہیں کہ یہ ان کی سٹوری ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے بحیثیت مسلم امہ ہم کیوں مارے کھا رہے ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کی پنشمنٹ سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ.
کا انتظام. Allah